بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.1 جو میانہ روی کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے جو لیکچر کے جو حاصلات تعلم ہیں، نمبر 1 میانہ روی کے معنی اور مفہوم کو جان سکیں، میانہ روی کی اہمیت اور فضیلت سے واقفیت حاصل کر سکیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میانہ روی کی چند مثالیں جان سکیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے میانہ روی کی مثالوں کی اہمیت سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ حاصلات تعلم ہے اور انشاءاللہ ان حاصلات تعلم کو ہم اپنے سبق میں مکمل کریں گے۔ تو قبل از پڑھائیے آپ کے پاس 2 سوالات ہیں کہ آپ کے خیال میں اعتدال کیوں ضروری ہے؟ انتہا پسندی انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تو اساتذہ کرام سے میری التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات معلوم کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میانہ روی کا معنی اور مفہوم، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ایک تصویر آپ کو سمجھا رہی ہے کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں، کہ کوئی درمیانہ راستہ، برابری کو، درمیانے راستے کو، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یعنی کہ بیلنس رہنا چاہیے، کوئی بھی چیز کمی زیادتی کی طرف نہ جائے۔ یہ تصویر آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھا رہی ہے۔ میانہ روی سے مراد اعتدال اور درمیانی راستے پر چلنا ہے۔ اصطلاح میں یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راہ کا انتخاب کرنا، یہ میانہ روی کہلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کی اہمیت، اسلامی تعلیمات میں میانہ روی کو ایک بہترین وصف قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو اعتدال عقائد، عبادات اور اخلاق میں توازن پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جس کے اندر میانہ روی جیسی صفت ہوتی ہے، وصف ہوتا ہے، اچھا، وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق، جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں جس ذات کا، جس چیز کا جتنا مقام ہوتا ہے، اس مقام سے آگے بڑھتا نہیں ہے۔ وہ کسی مشیر کو ولی نہیں بناتا، ولی کو جو ہے وہ نبی نہیں بناتا، نبی کو جو ہے وہ خدا نہیں بناتا، یا خدا کو جو ہے وہ انسان مخلوق کے حصے میں نہیں لے کے آتا، ساری چیزوں کا جو ہے وہ لحاظ کرتا ہے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ اعتدال کہتے ہیں۔ زیادتی اور کوتاہی سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنی روزمرہ زندگی کی جتنی چیزیں ہیں اور اپنی عبادات میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں میانہ روی کی ہدایات، تو اس کے متعلق قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی خرچ کرنے پہ آتا ہے انسان تو اتنا خرچ کرے کہ شام کو مانگنے والا بن جائے، اور کوئی اتنا بھی کنجوس نہ بنے کہ وہ اتنی کنجوسی کرے کہ وہ اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی محروم رہ جائے۔ تو لہٰذا اس کے درمیان کیا ہے؟ ایک اعتدال ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اعتدال کے راستے پر چلنا ہے۔ سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کو اپنایا اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ عبادت میں اعتدال کو بہترین طریقہ قرار دیا، دنیاوی معاملات میں بھی توازن برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں دیکھا آپ نے اوپر چھت سے ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے اور یہ کس لیے ہے، کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک عورت ہے، وہ رات کے اندھیرے میں یہاں عبادت کرتی ہے مسجد میں، اور جب وہ کھڑے کھڑے قیام کرتے کرتے اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بالوں کو اس رسی سے باندھ لیتی ہے۔ نیند کے آنے پر اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ رسی سے بندھے بال اس کو کیا کرتے ہیں؟ نیند سے جگا دیتے ہیں۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت جو آپ کے اوپر بوجھ بن جائے، جو آپ سے آپ کے وجود کا حق چھین لے، اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا، لہٰذا تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے۔ اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آئے اور آپ کے ازواج سے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے، کہ ہم ساری زندگی عبادت کریں گے، کبھی جو ہے وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کہتا ہے میں صرف نمازیں ہی پڑھوں گا، کبھی قضا نہیں کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا، اور اس طرح کے معاملات انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور غصہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں بازاروں میں بھی جاتا ہوں اور تجارت بھی کرتا ہوں،
میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری اولاد بھی ہے اور میری ازواج بھی ہیں، اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ یعنی کہ فرضی روزوں کی بات نہیں ہے، نفلی روزے کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، نہیں تو لگاتار رکھنے سے انسان جو ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ کئی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ وہ حضرت عبداللہ جب وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب میں، اور جب رات کو گھر جاتے تو اللہ کے لیے جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ قیام میں ساری رات جو ہے وہ گزار دیتے۔ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا تو شاید جیسے ہمارے لیے رہا ہی نہیں، تو وہ سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت میں ٹائم گزار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے ہی نہیں ہے، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہارے والدین کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارا خود کا تم پر حق ہے اور دین کا تم پر حق ہے، لہٰذا عبادت کے ٹائم عبادت کرو، گھر والوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اس کے بعد اپنے آپ کو ٹائم دو۔ ایسی عبادت جو آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لے، اسلام نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ میانہ روی کے متعلق حدیث، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ متوازن راہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہوتا اصل یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کے ہر دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ سادھو ٹائپ لوگ وہ کیا کرتے، دین کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے، اور شاید انہی کی کچھ صورتیں آج ہم میں بھی باقی ہیں۔ وہ کیا کرتے کہ کڑی دھوپ میں میں نے کیا کرنا ہے کہ 6 دن کھڑے ہو کر میں نے ایک ٹانگ پہ عبادت کرنی ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے جس کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بزرگوں کی قصے کہانیاں ملتی ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب انہوں نے ایک غار میں 20 سال گزار دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ 20 سال اس نے اپنی زندگی کو کیا کیا، لوگوں سے منقطع رکھا، ایسے ہی کہ شاید اس نے جیل کی زندگی کاٹی ہے۔ اس کے وجود کا اس پر حق تھا، اس کے گھر والوں کا حق تھا، ایک غار میں وہ 20 سال گزار کے آ گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ الٹے جو ہے وہ کنویں میں لٹ کر انہوں نے 20 سال عبادت کی ہے۔ تو اسلام نے جس چیز کا مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو، ایسی یہ چیزیں وہ کیا کرتے تھے، دین کو اپنے اوپر مسلط کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ عادت آ گئی تو یاد رکھنا جو سختی تم اختیار کرو گے دین پھر تم پر غالب آ جائے گا۔ حتیٰ کہ اس میں ایک سختی یہ بھی ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے، کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، چھوڑ دیا کرو، نہیں تو آپ کو بعد میں زیادہ عمل کر کے کم کرنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ تھوڑا عمل کرو، لگاتار کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحابہ پھر بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو لگاتار روزے رکھتے تھے، بڑھاپے میں جا کر جو جوانی میں رکھے کمزور روزوں نے ان کو کمزور کر دیا، اور نتیجتاً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں نصیحت یاد آتی تھی کہ کاش کہ اس ٹائم پہ ہم نے جو ہے وہ ایک متوازن طریقے سے اعتدال کے ساتھ عبادت کی ہوتی، آج ہم مزید اور عبادت کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں سیرت سے یہ سبق ملتا ہے، عبادت ہو، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، میانہ روی کو اپنانا ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں میانہ روی، تو ہم اہل بیت یعنی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں فضول خرچی سے بچنے اور سخاوت کا درس ہے کہ آپ فضول خرچی سے جتنا ہو سکے بچو، سخاوت کا وہ درس دیا کرتے، بخل سے پرہیز اور کفایت شعاری اپنانے کی اہمیت کے بارے میں بتاتے۔ تو یعنی کہ صحابہ کرام کی ساری زندگیاں جو ہے وہ میانہ روی کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہیں۔ عزیز صحابہ کرام، اب لیکچر کی روشنی میں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ کمرہ جماعت میں میانہ روی اور اعتدال کے مفہوم اور اہمیت پر مذاکرہ کریں اور اس کے اہم نکات کاپی پر تحریر کر کے اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ تو میری التماس ہے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، کمرہ جماعت میں پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلباء کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ گھر والوں کی مدد سے فہرست بنائیں کہ روزمرہ معاملات میں افراط و تفریط کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہم نکات، اعتدال سے بھرپور اور ہم آہنگ زندگی کا حصول، یہ ہمارے لیے ایک عظیم نقطہ ہے۔ اس سبق سے اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں انتہا پسندی سے بچ کر اعتدال کو اپنانا چاہیے۔ عملی اطلاق یہ ہے کہ اپنے کردار اور شخصیت کو سنوارنے کے لیے اعتدال اپنانا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارے جو وہ شخصیت مزید نکھر سکے۔
عزیز طلبہ کرام، اختتام یہ کہ آج ہم نے میانہ روی کے معنی اور مفہوم اور اس کی اہمیت کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم روزمرہ زندگی میں میانہ روی کی مختلف صورتوں کو پڑھیں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔